علیکم، کوالٹی ٹائم ود رباب میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو بے حد مسائل ہیں۔ ان مسائل سے نبٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی بہتر سہارا، کوئی بہتر جو ان کی جو بیک اپ پہ لوگ ہیں، انہیں جو چیز چاہیے ہے وہ نہیں ملتی۔ بہت ساری خواتین کو گھروں میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ گھروں سے باہر کام کے لیے نکلتی ہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اسی حوالے سے خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ساری NGOs جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں کہ خواتین کو جو مسائل ہیں، آج کل خواتین کے ساتھ بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بعض اوقات اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس طرح کے بہت سارے NGOs جو ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سونیا ناز ہیومن رائٹس NGO میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ سونیا ناز موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے وہ یہ NGO چلا رہی ہیں، اس میں ان کو سب سے پہلے انہوں نے کیا سوچ کے مطلب اس کا جو ہے افتتاح کیا، اس کو قائم کیا، پھر اب تب سے لے کے اب تک کی جو ان کی کاوشیں ہیں وہ تمام تر آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا میم، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے مطلب ایک بہت اچھی کاوش ہے آپ کی، خواتین کے لیے آپ میدان میں آئیں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا سوچا، کس سوچ کی بنا پر آپ نے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے آسما جہانگیر صاحبہ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر کے انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بڑی آواز اٹھائی تھی، اور ان کی اس اتنی زیادہ ایفرٹ کو دیکھ کے میں بھی بہت زیادہ امپریس تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جیسے کہ وہ کام کر رہی ہیں تو اس کو فیوچر میں بھی ایسا ہی کروں۔ سو میں نے اس لیے یہ ڈیسیجن لیا تھا اور اس کو آگے بڑھایا۔ کب سے آپ نے اس NGO کو جو وہ اسٹارٹ کیا؟ اس کو بھی تقریباً 8-10 سال پہلے میں نے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ کافی عرصے سے میں اس پہ ورک کر رہی ہوں، اور اچھا جو ہے خواتین کے لیے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو حقوق دلواؤں، ان کے لیے آواز اٹھاؤں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کروں، وہ چاہے مدد مالی ہو، کیش کی ہو، یا کہ پھر ان کے لیے کوئی بزنس کروا دوں، یا پھر ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں۔ کسی بھی قسم کی ظلم و تشدد میں شکار خواتین کے لیے میں جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کروں، ان کا ساتھ۔ اچھا سونیا، دیکھا ہے ہم نے کہ ہمارے معاشرے میں جب خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگتی ہیں یا مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے لگتی ہیں تو بہت ساری ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کچھ اس طرح کی مشکلات پیش آئیں؟ ڈیفینیٹلی میں بھی ایک خاتون ہوں، مجھے اتنی زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور جس کو ایکسپلین نہیں میں کر سکتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ اب ہم نے بیکاز کہ آگے چلنا ہے، ہم بڑھتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، اور منزل جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہر طرح کی مشکلات کو فیس کرتی ہوں میں۔ اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسی مطلب چیز جو آپ کو کبھی نہ بھولتی ہو، کہ مطلب آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ یہ کام شروع کرنے لگیں اور اس طرح کی کوئی رکاوٹیں جو نہ بھولنے والی؟ جی رباب، مجھ سے نا سب سے پہلے تو جس وقت میں پارلیمنٹ میں گئی اور غلطی سے میں حکومتی بینچوں پر بیٹھ گئی، اور اس وجہ سے مجھے جیل ہوئی، اڈیالہ جیل بھیجا گیا، وہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا پینفل ٹائم تھا، اور چھوٹے بچے بھی میرے سے بہت چھوٹے تھے جس وقت میں نے یہ سب فیس کیا، اور اٹس the ریزن کہ میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں کہ آج میں خواتین کے لیے لڑ رہی ہوں۔ مطلب جب آپ وہاں جیل میں گئیں تو آپ نے چیزیں دیکھی ہوں گی، وہاں خواتین کو دیکھا ہوگا، وہاں سے یہ چیز مائنڈ میں آئی کہ میں نے جا کے خواتین کے لیے کچھ کرنا ہے، یا پھر آسما جہانگیر کو ہی دیکھ کے مطلب ذہن میں تھا؟ جی، سب سے پہلے آسما جہانگیر صاحبہ کی تو میں پرسنالٹی کو سیلوٹ کرتی ہوں، بیکاز کہ خواتین کے لیے بہت ایفرٹ کری ہے، انہوں نے بہت ایفرٹ کری ہے۔ ان کے چلے جانے کا بھی مجھے بڑا دکھ ہے جو میں نے سنا۔ اور سیکنڈ یہ کہ جس وقت میں جیل میں گئی اور میں نے وہاں پر لوگوں کی جو خواتین کی حالتیں دیکھیں، ان کے کچھ جیسے کہ میں خود بے گناہ تھی، میرا تو کوئی جرم نہیں تھا، صرف اتنا کہ میں غلطی سے مہناز رفیع MNA تھیں، ان کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، صرف اتنی سی غلطی کے اوپر انہوں نے مجھے جیل میں بھیجا تھا۔ اور جیل میں جسے میں نے وزٹ کرا، وزٹ ہی کہوں گی نا، میں 4-5 دن وہاں پر رہی تھی، اور میں نے وہاں دیکھا کہ خواتین جو تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوکے پیاسے، اور ایسی حالت کہ شاید انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن کے دودھ بھی فیڈ نہیں کرے، اور میرا خیال ہے دودھ بھی ان کے پاس کوئی پیور دودھ تو ان کے پاس وہاں پہ پرووائڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی بڑی بری حالتیں تھیں، خواتین کی بچیاں تھیں، اور بڑی بری حالت میں نے جیل میں لوگوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ڈیسیجن کرا کہ آویش کہ میں جب باہر جاؤں تو میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ اب چونکہ وہ لوگ جیل میں بیٹھے تھے، اس میں کچھ بہت سارے بے گناہ بھی تھے جن کے اوپر شاید ہماری نظر بھی نہیں جاتی ہے، اور ان کے لیے کچھ کر پاؤں، اور میں کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی تک جن خواتین کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا یا جو بھی آپ کے پاس کیسز آئے، وہ کس طرح کے کیسز تھے، کون سی خواتین تھیں، مطلب زیادہ ان کو کون سے مسائل تھے ان خواتین کو جو آپ نے حل کیے؟ اچھا، زیادہ تر تو فیملی ٹارچر جو ہے وہ خواتین پہ بہت زیادہ رہتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ان کو مارا پیٹا جاتا ہے باہر نکلنے پہ۔ کچھ میں نے ایسا طبقہ دیکھا جس میں جو بچیاں ہوتی ہیں
ان کو مزید ایجوکیٹ نہیں کرواتے، ان کو پڑھائی ایجوکیشن سے روکتے ہیں کہ جی میٹرک کر لیا، مڈل کر لیا، اور وہ نہیں آگے کرنے دیتے. اچھا کچھ ایریاز میں نے یہاں دیکھے ہیں اور میں نے بلکہ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرا ہے، وہاں پہ قریب گورنمنٹ کوئی اسکول ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان بچوں کو پڑھایا جائے، ان کو ایجوکیشن مل سکے. وہ اچھے خاصے 40-50 بچے اکٹھا ہو کر میرے پاس یہاں پر آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کری کہ آپ پلیز وہاں پر جو ہے نا یہ گورنمنٹ اسکول کے لیے ریکویسٹ کریں. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس الہی آباد علاقہ ہے یہاں پہ جہاں پہ کوئی گورنمنٹ اسکول نہیں ہے، تو میری اس کے لیے بھی ہے کہ وہاں پہ اسکول بننا چاہیے تاکہ بچے جو ہے آگے تعلیم ان کی جو ڈسٹرب ہو رہی ہے، نہیں تعلیم حاصل کر سک رہے ہیں، پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں، تو گورنمنٹ تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. تو ان کے لیے بھی ایک ہے، میرے لیے ایک مشن ہے جس میں جو اچھے بچے ہیں ان کو میں وظیفہ بھی فراہم کرتی ہوں، اور جو پڑھتے ہیں جو تعلیم میں اچھی ان کی ایجوکیشن جا رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ خواتین کو بزنس سٹارٹ کرواتی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جتنا بھی گھروں میں زیادہ ایشو جو ہیں وہ غربت کے ہیں، تو جب آپ ان کو بزنس کرواتی ہیں تو وہ کون کون سے بزنس ہیں اور ان کا جو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا جو گھروں میں زیادہ تر میجورٹی جو پڑھی لکھی بچیاں جیسے کہ ماسٹرز کرے ہوئے ہیں، گریجویٹ ہیں، اور ان کو تو پھر میں کروا دیتی ہوں کمپیوٹر وغیرہ میں آن لائن وہ بزنس کر لیتی ہیں. اور کچھ خواتین جو ہے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اور ان کے پاس سورسز نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، تو ان کو میں اپنے پرسنل پاکٹ سے، میں ہوں میرے ساتھ میں کچھ میری فرینڈز ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ خواتین وہ میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، اور ہم لوگ مل کے اپنے اس کیش سے ان خواتین پہ پیسے انویسٹ کر کے ان کو گھروں میں یہ بزنس کرواتے ہیں جس میں وہ کپڑے سیل آؤٹ کر لیتی ہیں، اور یا پھر کوئی بیوٹی سیلون بنا لیتی ہیں، اپنے ایریاز میں بنا لیتی ہیں، اور کچھ خواتین جو ہے میک اپ وغیرہ اس کا کر لیتی ہیں. اس طرح کے مختلف کام جو ہے خواتین کرتی ہیں. تو پھر اس کا جب آپ فیڈ بیک لیتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات چینج ہونے سے وہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، وزٹ کرتی ہیں آپ بعد میں، کمی آتی ہے ان میں؟ جی بالکل بہت کمی آتی ہے، بلکہ ان کے ہسبینڈ ان کی نا اس ایفرٹ پہ، اس ایکٹ پہ بڑا امپریس ہوتے ہیں، جو کہ پہلے ان کو منع کرتے ہیں، لیکن جب ان کو ہم لوگ یہ سب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی کوئی سورس آف انکم بنتی ہے پازیٹیو، تو وہ اس میں ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں لوگ. اچھا مجھے بتائیں، کام تو آپ نے بہت سارے کیے، بہت اچھا ورک بھی جا رہا ہے آپ کا، آگے کے کیا کیا مشنز ہیں؟ مطلب کچھ پلانز بنائے ہوں گے کہ مزید کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ خواتین کے لیے تو آئی وش کہ جتنا بھی ہو سکے، مظلوم ہوتی ہیں بیچاری، اتنی زیادہ ان کے پاس وہ کیا کہہ لیں کہ ہمت نہیں ہوتی ہے کچھ خواتین میں، جو بہت ڈری سی رہتی ہیں، گھروں میں بہت سہمی سی رہتی ہیں اور ہمت نہیں کرتی ہے. ان کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنا چاہیے، اور ان کے حالات کے لیے تو میں بلکہ سبھی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سبھی کیا کریں. خواتین جو ہیں بیچاری بڑی مظلوم ہماری بہنیں ہوتی ہیں، بڑی مظلوم ہوتی ہیں، سادہ میں ہوتی ہیں بیٹیاں، ان کی ایجوکیشن کے لیے کرنا چاہیے، اور میں کرنا بھی چاہتی ہوں. اور میں نے آگے بلکہ کلاسز کا، دینی کلاسز کا میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہر ویک کی 1-2 کلاسز جو ہے بچیوں کو، کوئی کمپیوٹر کی، کچھ دینی کلاسز یا پھر ادروائز کلاسز جو ہے یہاں میرے آفس میں ان کو ملتی ہیں اور ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اسٹارٹ کر رہی ہے اسی ویک. جی ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، بہت اچھے مطلب پلانس تو کافی آپ نے اچھے اچھے بنائے ہیں. اب آپ حکومتی عہدہ داران جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، فیمیلز جو گھروں میں ہیں، جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ پائیں، باقی جو جا رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں، ورکنگ وومین ہیں، ان سب کے لیے ایک چھوٹا سا میسج. جی میں تو یہ کہتی ہوں حکومتی جو ہمارے داران ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے تو میرا جو سب سے پہلا ایم ہے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے روزہ مبارک کے لیے میں نے ریکویسٹ کری ہے. میں نے اس کے لیے ایک احتجاجی ریلی بھی رکھی تھی کہ وہ اس روزہ مبارک کو جو ہے تعمیر کروانے کے لیے سعودی حکومت سے رابطہ کریں، ہمارا یہ ان کو پیغام پہنچائے. بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو سعودی عرب میں، تو جنت البقیع میں ان کو زیارتیں نہیں کرنے دیتے ہیں، اور ہماری بی بی پاک کے جو روزہ مبارک ہے اس پہ کالے پتھر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ پہلے مزار تھے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعمیر کی جائے، اور سب سے پہلے میں تو حکومت سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ وہ پلیز اس کے اوپر ورک کریں. سیکنڈ از دس کہ وہ خواتین کے لیے جو میں کام کرتی ہوں اس میں جتنا زیادہ ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے وہ، میں کیا کہوں کہ اس وقت کہ ان کے لیے ایفرٹ کریں، کوشش کریں. ان کو کچھ بچیاں ایسی ہیں، میں بھی بلکہ مجھے بڑی امپورٹنٹ بات یاد آ گئی ہے، یقین کریے میرے پاس بہت ساری بچیاں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کے ود پروف ان کے سی ویز بھی آپ کو دیتی ہوں. انہوں نے ماسٹرز کرے ہوئے ہیں، ایم ایس سی ہیں اور بڑے ہائی مارکس میں ہیں، بٹ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ہے.
ان کو کوئی سیٹس نہیں ملتی ہیں، وہ پرائیویٹ ایسے ادھر ادھر رول رہی ہیں، وہ ادھر دھکے کھا پرائیویٹ بھی بیچاری کرتی ہیں جاب، لیکن ان کی وش ہے کہ چلے اچھے ہائی مارکس لیے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی اچھی جاب مل جائے کوئی گورنمنٹ میں، تو ان کے لیے اگر کوئی سیٹس ہیں تو کچھ بچیاں ایسی ہیں ہمارے ادارے میں بھی ہیں کہ ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کریں، کوئی سیٹس ان کو مل جائے خواتین کو اور اس میں ہیلپ کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی۔ تو آپ نے سونیا ناز صاحبہ کی باتیں سنی، کس طرح سے وہ خواتین کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں، ان کے حقوق کے لیے میدان میں آئی ہیں۔ جب تک اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، ہماری خواتین جو ہیں وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔